نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ احادیث میں آج جس موضوع کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، بر الیتیم۔ اور دین اسلام میں بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، تمام انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، انسان تو انسان، ہمارا دین تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور جانوروں تک کے حقوق جو ہے وہ ہمارے دین میں معین کیے گئے ہیں۔ تو پھر ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ایسے بچے جو یتیم ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، کیونکہ یتیم اکثر ہم باہر عام لوگوں میں نہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ کوئی یتیم ہے یا اس کے سر پہ والد ہے، لیکن رشتہ داروں میں ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فیملی جو ہے وہ بچے یتیم ہے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ بھی ہمارا دین جو ہے ہمیں بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ بہرحال شیطان ہر وقت اس کے ساتھ چلتا ہے اور قدم قدم پر اس کو بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بعض اوقات جب ہمارے رشتہ داروں میں کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہمارے دل تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انہی کے کچھ رویے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اوبلائز نہیں کرتے، وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرتے، یا وہ بچے بھی بچے ہی ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات آپ کے ساتھ اس طرح کا آپ کا ایک ہوتا ہے کہ ہماری رسپیکٹ کریں، یا ہمارا اگر ہم ان پہ کچھ دے رہے ہیں، ان پہ احسان کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے احسان کی قدردانی کریں۔ تو اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو پھر ہم بد دل ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ان سے حسن سلوک کرنے سے، لیکن اسلام ہمیں منع فرماتا ہے۔ اور واقعہ بھی کچھ اس طرح کہ ہمیں واقعہ افک سے اس چیز کو ہم بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، تہمت لگائی گئی، تو ان تہمت لگانے والوں میں میستہ بھی تھا، اور میستہ وہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے ماہانہ، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ جس کو میں ہر مہینے مدد کرتا ہوں اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں وہ پیش ہے، تو آپ کے ظاہر آپ انسان تھے، ایک والد تھے، آپ کو یہ بات بری لگی، تو آپ نے کہا کہ میں اب اس کو مالی امداد نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز سے منع فرمایا، ایون قرآن میں حکم آیا کہ آپ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ جو نیکی کر رہے ہیں اسے کرتے رہیں، کیونکہ اس کی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ کوئی انسان کسی کو کسی چیز کا بھی احسان کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا۔ جو بھی کام کریں، جو بھی احسان کریں، جو بھی نیکی کا معاملہ کریں، اس کے بدلے کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ زحا آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو سختی نہ کرو، یعنی اگر عام بچوں کے مقابلے میں اگر کسی یتیم بچے سے کوئی غلطی، کوئی نقصان کچھ ہو جائے تو ان کے ساتھ اور زیادہ نرمی کا معاملہ کریں، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ کے کہ وہ بچہ باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہے، اور محروم لوگوں کو محبتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ماؤن میں فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان جو روز جزا پر یقین رکھتا ہو، جسے یہ دن یاد ہو جس دن انسان کے تمام اعمال کا محاسبہ ہونا ہے اور اس سے حساب لیا جانا ہے، وہ انسان کیوں کر کسی یتیم کے ساتھ یا کسی بے سہارا کے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، جو بھی انسان سخت دل ہے، جو
جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، رفق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں کہا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب جھٹلانے کا مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ ہم زبان کال سے جھٹلائیں، بعض اوقات ہم زبان حال سے جھٹلاتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اس چیز پہ امید نہیں ہے کہ ہمارا احتساب بھی ہوگا اور ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا، یعنی آپ نے شہادت کی انگلی کو دوسری انگلی کے ساتھ جوڑا اور آپ نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اور یہاں پہ یتیم کو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کھانا کھلانے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک محبت کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے سر پر دست شفقت رکھو، اس کی زندگی میں جو محرومی ہے اس محرومی کو اپنے طور پہ ایک پورا کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اس لمس کو جو وہ کھو چکا ہے اس کو محسوس کر سکے کہ کوئی بڑا ہے جو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح بھی ہے کہ جتنے بال کسی یتیم کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی آپ کو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرا عورت، کیونکہ اعصابی اور جذباتی طور پر بھی عورت بہت نازک ہے۔ کمزور سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے معاشرے میں کوئی عورت جس کے سر پہ کوئی مرد نہ ہو، شوہر نہ ہو، بیوہ ہو یا والد نہ ہو یا بھائی نہ ہو اور وہ اکیلی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اس سوسائٹی میں کتنا سفر کرتی ہے اور کتنی سٹرگل کرتی ہے، اور پھر عورت ہونے کی وجہ سے اسے ویسے بھی اس معاشرے میں ایک اپنی حفاظت کے لیے بھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی فائنینشیل ضرورتیں اپنی پوری کر سکتی ہے، ہر طرح سے عورت اپنے آپ کو مینیج کر سکتی ہے، لیکن ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے بہرحال عورت کو مرد کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورت بھی ایک کمزور طبقے میں ہی آتی ہے۔ تو کہیں پر بھی چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، اگر وہ اس طرح کی کمزور حالت میں ہے، اگر وہ بہن ہے اور وہ بیوہ ہے، تو کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے آپ اس کی پکڑ میں آ جائیں، کہ آپ ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں جو کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور جو کسی بھی عورت پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیوہ ہے اور سسرال میں رہ رہی ہے، تو اب باقی سسرال والے اس پہ کبھی بھی فائنینشیل بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اس پہ گھریلو ذمہ داریوں میں بھی اس کی طاقت، اس کی ہمت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالیں اور اس کے بچوں کے ساتھ ایک حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً بے شک تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارے والدین قربان، ہمارے دل اور جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، تو یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو۔ اور کوئی بھی انسان
جو ہے اس کو جو بھی اللہ پاک نواز رہا ہے، جو بھی اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے مالوں میں محروم طبقے کا حق ہے، تو یہ کبھی بھی نہ سمجھا کریں کہ یہ میرا مال ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے، آپ کے تصرف میں دے دیا ہے، لیکن اس کو اسی طرح خرچ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، لیکن معاشرے کے محروم طبقے کے لیے خصوصاً حصہ نکالیں، اور اگر خاندان میں کوئی بھی یتیم ہے تو ان کی ایک نارمل لوگوں سے بڑھ کر ان کے لیے اس طرح ان کی مدد کا بندوبست کریں کہ ان کی سیلف رسپیکٹ بھی مجروح نہ ہو، محبت کے انداز میں، تحفے تحائف کی شکل میں، عید جیسے عیدی پہ کوئی عید دیتا ہے بندہ، اس طرح آپ ان بچوں کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو امداد کی شکل میں دیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ غریب تو ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک سفید پوشی ہوتی ہے، ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح امداد لینا پسند نہیں کرتے، تو ہمیں سم ٹائمز لگتا ہے کہ ان کے اندر انا ہے، وہ انا نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلف رسپیکٹ دی ہے۔ ایگو اور سیلف رسپیکٹ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان دونوں میں فرق کرنا سیکھے، تو ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیے بغیر اچھے انداز سے، جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم ضرورت مندوں کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے کہ وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تو اس لیے جو لوگ لپٹ کر سوال نہ کرتے ہوں تو ان کو اس طرح مجبور نہ کریں کہ وہ بیچارے لپٹیں، تو ہی آپ ان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کرے، کیونکہ آج دلوں کا سخت ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک سبب ہوتا ہے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ آپ کے دل سخت ہے، کوئی جذبات نہیں آ رہے، ایک ہارڈ شیل آ گیا آپ کے دل کے ارد گرد، تو آپ اس طرح ہی غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں، ان سے محبت کریں، ان کے درمیان میں جا کے بیٹھیں، تو آپ کو ان کے درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے ارد گرد ہی کہیں محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔